اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 130 سے، غلطی سے 120 لکھا تھا میں، اصل 130 سے آیت نمبر 130 سورہ آل عمران. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آج کی تفسیر کیا ہے، آسان ہے. بس آج کی تفسیر میں یہ ہے کہ سود نہیں کھانا چاہیے. دوسرا، جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جنت تو کتنا بڑا ہے، جنت چوڑائی کتنا ہے جنت کا، یہ بتایا گیا ہے. تیسری جو بات ہے، متقی کون ہے، متقی کون ہے، وہ تمام کیا آج کی تفسیر میں کیا ہے بتایا گیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے آپ کو. پھر اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا، تم نہ کھاؤ سود. تم سود کیا ہے، نہ کھاؤ. یہ سود کیا ہے معلوم ہے تمام لوگوں کو. لوگ کیا ہے، اگر میں 1000 روپے قرض دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 1 مہینہ کے بعد آؤں گے تو قرض کے ساتھ اور 1000 روپے ملا کر دینا ہے. سود لیں گے تو اس میں ڈبل ہوتا ہے سود. اگر آپ 1000 روپے قرض دیتے ہیں تو آپ کو دوسرا مہینہ 2000 ملتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اضعافا مضاعفہ، اضعافا مطلب ڈبل ہوتا ہے. سود کیا ہے، آپ کو ڈبل کرتا ہے، آپ کا پیسے کو ڈبل کرتا ہے. ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پیسہ کیا ہے، سود کے حساب سے ڈبل ہو جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ. یہ سود کیا ہے، اضعافا مضاعفہ، یہ سود کیا ہے، ڈبل کرتا ہے. وہی آج کل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، لوگ کیا ہے لیس میں گھر لیتے ہیں. ہاں، گھر ہوتا ہے، وہ گھر کو کیا کرتے ہیں، کرایہ نہیں ملتا اس گھر کو. بس کیا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ روپے دینا چاہیے، بس یجمان کو 50 لاکھ روپے دے، آپ اس گھر کا فائدہ اٹھائیں. جب تک اٹھایا فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر جب آپ گھر کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو 50 لاکھ روپے دے دے گا. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے جو جائز نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے، سود کے کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں. مطلب اللہ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، کیونکہ سود کیا ہے، اضعاف مضاعفہ، یہ آپ کو ڈبل، آپ کے مال کو ڈبل کرتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے اب 1000 روپے قرض دیتے ہیں تو آپ کو 2000 روپے ملتا ہے سود میں. اضعاف مضاعفہ، اضعاف مطلب ڈبل کے معنی میں. لا تأکلوا، تم سود نہ کھاؤ. یعنی کہ یہاں خاص طور پر سود کا کھانے کا ذکر ہے. لوگ سود کا کپڑا بھی پہنتے ہیں، ہاں، سود کا گھر بھی لیتے ہیں لوگ. یعنی کہ کھانے کا خاص کیوں ذکر ہے، زیادہ تر وہی ہوتا ہے. زیادہ تر انسان کیا ہے، پیسے سے کھاتا ہے، زیادہ یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، تم کیا ہے، سود نہ کھاؤ. اور یہاں پر کیا ہے، سود کی مذمت میں کئی حدیثیں آپ کے ساتھ مشہور ہے. سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ کئی چیزیں کیا ہے معلوم ہے، مشہور ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جائیں. مطلب کیا ہے، تم سود سے بچ جاؤ تو انشاءاللہ تم کیا ہے، کامیاب ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار، تم جہنم سے ڈرو، جہنم سے بچو. یہ جہنم کیا ہے، کس کے لیے تیار کی گئی ہے، التی، جو، التی کا مطلب جو، التی جو اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ایسے آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی کہ سود کھائیں گے تو انسان کو کیا ہے، جہنم تک لے کر جاتی ہے. سود اگر انسان کھاتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے سود کے کھانے کے فوری بعد اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار، تم آگ سے بچو، اعدت للکافرین، یہ آگ کیا ہے، کافروں کے لیے بنائی کی گئی. اہل علم کا کہنا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے واتقوا النار جو کیا ہے، مسلمانوں سے یہ کہتی ہے کہ تم بھی وہ آگ میں جا سکتی ہیں جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے.
جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے وہ آگ اللہ تعالیٰ، اس آگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ڈال سکتا ہے۔ اب کوئی سے مسلمان جو توحید پرست نہیں، جو توحید پرست نہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں اللہ نے خاص طور پر سود کا ذکر کیا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ سود حلال ہے، سود کھاتا نہیں ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سود حلال ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا، وہ کافروں سے بدتر ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخلہ دے گا۔ یاد رکھیں شریعت کا ایک قاعدہ ہے، اگر کوئی مسلمان کسی حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے، مطلب اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے کہ نہیں حلال ہے، وہ کافر ہے، یاد رکھیں وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یاد رکھیں گرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کیا ہے، سود حلال ہے، وہ مسلمان کافر ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار اعدت للکافرین، مطلب وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، جہنم میں رہے گا۔ دوسرا جو قسم ہے وہی کہ ایک مسلمان سود حرام سمجھتا ہے، سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن ساتھ میں کیا ہے، کام کرتا ہے، مطلب سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے لیکن سود کو حرام سمجھتا ہے، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دونوں میں فرق ہے، جو حلال سمجھتا ہے سود کو وہ تو کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن یہ دوسرا شخص سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن کیا ہے، کھاتا ہے، اس کی زندگی گزارتا ہے، وہ تو جہنم میں داخل ہوگا، اپنی سزا پا کر کیا وہ جنت میں داخلہ ہوگا اسے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اسی وجہ سے اہل علم وغیرہ کہتے ہیں کہ جو سود وغیرہ کا جو بینکنگ کا جو کام ہوتا ہے وہاں نہیں کام کرنا چاہیے۔ سود کا جیسا کہ دیکھیں گے آپ بینک وغیرہ میں سود ہوتا ہے، اہل علم کرنا کہ وہاں نہیں کام کرنا چاہیے۔ بینک میں اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو حلال کام، بینک میں واش میننگ، وہاں کا جو واش مین ہے وہ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ جو واش مین کا جو کام کرتا ہے بینک میں اس کے لیے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ بینک میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہاں کے اکاؤنٹ لکھنا، سود کا اکاؤنٹ لکھنا، یہ سب شریعت میں کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ اس کے متعلق حدیث مشہور ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم سواء، ایک لمبا ٹاپک ہے سود کے متعلق، صرف اتنی بات کیا ہے اہم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 130 پر 2 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر رحم ہو، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ پر اللہ رحم کرے، تو آپ کیا کرنا چاہیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ مطلب اگر آپ اور میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ خاص آپ پر اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہا تو کیا ہے، آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں ایک جو بات ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کو دونوں کو ماننا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ بھی گمراہ شخص ہے، یہ بھی گمراہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، مطلب قرآن کو، ساتھ میں رسول کو بھی، وہ حدیث، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا چاہیے، تبھی کیا حقیقت میں وہ کیا ہے، مسلمان ہوگا۔ صرف قرآن کو مانتا ہے حدیث کو چھوڑتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، صرف حدیث کو مان کے قرآن کو چھوڑتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ اور رسول کی اطاعت، دونوں کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ خاص اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 پر 3 میں 130 پر 3 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ تم خیر کی طرف آگے بڑھو، نیکی کی طرف کیا تم آگے بڑھو، اور اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف آگے بڑھو جو جنت کیا ہے، جنت کا جو کشادہ جو ہے نا، لمبا ہی نہیں، جنت کا جو کشادہ ہے نا کتنا ہے، آسمان اور زمین جتنا کشادہ اتنا ہے، انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ وہی کیا اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں ذکر کیا، آیت نمبر 130 پر 2، 130 پر 3 میں دیکھیے ترجمہ، وسارعوا، وساری کا مطلب دوڑو، دوڑو کہاں، الی مغفرہ، مغفرت کی طرف، دوڑو کہاں، مغفرت کی طرف۔ کیا مطلب ہے مغفرت کی طرف دوڑو کا کیا مطلب؟ دو قسم ہے، ایک ہے ایسا کام کرو جو آپ کے کیا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک آپ ایسا کام کرو جس سے آپ کے گناہ، مغفرت کا مطلب آپ کے گناہ معاف ہونا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے چیز کی طرف دوڑو جو آپ کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک ہے ایسے کام کرو جو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، دوسرا آپ کہو کہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی۔ دیکھیے زبان سے اگر آپ کہیں گے ذکر استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو ایسا عمل کرنا پڑے گا جس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک لمبا ٹاپک ہے وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اس کا مستقل کیا ہے، ایک بیان ہے، یوٹیوب میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو گروپ میں بھیج دو. مطلب یہی ایک ٹاپک ہے کہ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف کیا تم دوڑو، یعنی کہ تم ایسے اعمال کی طرف دوڑو جس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس سے آپ کے گناہ معاف. وہی اللہ نے فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرہ. مغفرت کون کرتا ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. اللہ ہی کیا ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجنت، جنت، اللہ نے فرمایا کہ جنت کیسی ہے. جنت کیا ہے، کیسی ہے؟ دیکھیے جب بھی آپ نماز وغیرہ میں جنت کا ذکر آپ سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں یا کبھی بھی سنتے ہیں، تو آپ کہو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یہ دعا پڑھیے. جب بھی جہنم کی آیت سنتے ہیں، نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، آپ کہو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. کبھی بھی نفل نماز میں ہو، کبھی بھی اگر آپ سنتے ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آتا ہے، حدیث صحیح ہے کہ وہ جب بھی جنت والی آیت سے گزرتے تو جنت سے پناہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے. جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو اسی وجہ سے ہم بھی کیا کریں گے، جب بھی جنت والی آیت سے گزرے، جہنم والی آیت سے گزرے، تو آپ یہ کریں. ترجمہ کا یہی فائدہ ہے کہ آپ جب بھی سنتے ہیں جنت والی آیت، جہنم والی آیت، آپ سنیں وجنت، آپ کہو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اب جہنم والی آیت کے بارے میں آپ سنیں، آپ کہو کہ واتقوا النار، آپ سنو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی جنت والی آیت، جہنم والی آیت سے گزرتے تو کیا دعا مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے اس طرح. وہی دیکھیے وجنت، جنت، یہاں اللہ نے فرمایا کہ جنت، جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ ہے. مطلب جو جنت ہے وہ کیسا ہے؟ مطلب ایک ہوتا ہے کہ لمبائی، ایک ہوتا ہے لمبائی، اور ایک ہوتا ہے کشادہ. دیکھیے یہ لمبائی ہے، لمبا کتنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. جنت لمبا کتنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کشادہ کتنا ہے اس کا ذکر ہے. دیکھیے یہ اتنا کشادہ ہے، اسے کشادہ ایسے ہی اردو میں بولتے، شاید آپ لوگوں سمجھ میں آیا نہیں، اسے کشادہ بولتے ہیں. لمبائی کیا ہے اسے بولتے ہیں. لمبائی کا ذکر نہیں اس آیت میں. اس آیت میں کشادہ کتنا ہے جنت، جنت کیا ہے، کشادہ کتنا ہے اس کا ذکر ہے. دیکھیے پینسل کیا ہے، لمبا ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. پینسل کشادہ کتنا ہوتا ہے پینسل، وہی اللہ نے جنت کا فرمایا کہ ارضھا، جنت کشادہ کتنا ہے، السماوات والارض، آسمان و زمین بھر کا ہے کشادہ ہے. آسمان و زمین جتنا کشادہ ہے جنت اتنا کشادہ ہے. کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام قرطبی کیا ہے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مثال دے کر جنت کتنا کشادہ ہے، کتنا کشادہ ہے جنت. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کپڑا سیتے ہیں، ایک کپڑا دوسرے کپڑا کو ملا کر سیتے ہیں، اسی طرح آسمان و زمین کو ملا کر سی دیجیے. آسمان کو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ملا کر کیا ہے، سینا ہے. اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ملا کر سی دیں گے تو کتنا لمبا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا. پورے زمین کو، پورے آسمان اور زمین کو پورا ملا کر اگر سی دیں، آسمان اور زمین سب کو ملا کر کیا ہے، اگر آواز ابھی بریک ہوتا ہے، نہیں کیا لکھا ہے آپ پر؟ چوڑائی. احسنت. یعنی کہ جنت، زمین اور آسمان دونوں کو ملا کر سی دیں گے تو کتنا لمبا ہوگا. جنت کیا ہے اتنا کیا ہے کشادہ ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، اتنا کچھ چوڑا ہوگا. تو امام زہری اس آیت میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے جنت کا چوڑائی کا ذکر ہے، لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں، لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں. سب جنت کی چوڑائی کتنی ہوگی، ساتوں آسمان ساتوں زمین ملا کر اگر آپ سی دیں گے تو کتنا بڑا ہوگا. ہم کو دکھتا ہے تو صرف ایک آسمان ہم کو دکھتا ہے، ہم کو صرف ایک زمین دکھتا ہے. ایسا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ملا کر اگر آپ سی دیں گے تو کتنا لمبا ہوگا. جنت کیا ہے اتنی چوڑا ہوگا. اور لمبائی کیا ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے جتنا چوڑا ہوتا ہے اس کا ڈبل لمبا ہوتا ہے. فطری بات ہے، جتنا چوڑا ہوتا ہے اس کا ڈبل لمبا ہوتا ہے. تو جنت کتنا بڑا ہو. وہی کیا ہے یہاں اللہ نے فرمایا کہ عرضھا، اس کی چوڑائی، اس کی کشادگی جنت کی کتنی ہوگی، السماوات والارض، آسمان و زمین جتنا ہے اتنی کشادی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، نیک لوگوں کے لیے کیا اللہ نے جنت بنائی ہے.
نیک لوگوں کے لیے کیا اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس کے بعد یہ نیک لوگ کون ہیں؟ اعدت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ کون ہیں، یہ نیک لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ میں اور آپ دیکھیے کہ آپ اس میں ہیں یا نہیں، میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جنت پہ وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا۔ کون جنت پہ داخل ہوں گے؟ جو صدقہ کرتا ہے اور غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور غلطی ہونے کے بعد اللہ سے کہے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ 4 قسم کے لوگوں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، ہم نے نیک لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور نیک لوگ کون ہیں اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا۔ 4 قسم کے لوگوں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، اور بھی کئی لوگ ہیں، یہاں اللہ نے خاص طور پر 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، جو صدقہ کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد کیا ہے توبہ کرتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو کیا جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، نیک لوگ وہ ہوں گے اعدت للمتقین۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قراء کرام جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیسا پڑھتے ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یہاں ٹک جاتے ہیں کیونکہ یہاں تک ایک ٹاپک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دیکھیے اگر آپ ترجمہ سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اعدت للمتقین سے یہاں ایک ٹاپک ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت کن لوگوں کے لیے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، الذین جو ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، سراء کا مطلب عربی زبان میں بولتے ہیں کہ خوش ہونا، خوش ہونا، ضراء کا مطلب آپ کو تکلیف ہونا، تو وہ حساب سے اگر آپ سمجھ جائیں گے خوش ہونا مطلب انسان مالدار ہوتا ہے، خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، یا شادی بیاہ کا موقع ہے تب بھی آپ خرچ کرو۔ انفقون فی السراء، سراء کا جو اصل عربی جو معنی ہے وہ ہے خوش ہونا۔ انسان کب انسان کے پاس پیسہ ہے تو انسان خوش رہتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر انسان خوش رہتا ہے، جو بھی خوشی کا موقع انسان خوش رہتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو کب؟ فی السراء، خوشی کے موسم میں، خوشی میں مالدار ہو تب۔ ہاں، والضراء، زرق عربی زبان میں نقصان کو کہتے ہیں، معلوم ہے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، ضرر کہتے ہیں نقصان کو بولتے ہیں۔ والضراء جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کب؟ جب آپ غریب ہوتے ہیں، کوئی غم کا موقع ہوتا ہے، ہاں اس طرح۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں کب؟ فی السراء جب آپ مالدار رہتے ہیں، فی الضراء جب آپ غریب رہتے ہیں، فی السراء جب آپ خوش رہتے ہیں، فی الضراء جب آپ کیا ہے غم میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ تمام چیز کیا آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک متقی کون ہوتا ہے، جو جنت میں جانے والا کون ہوتا ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء۔ ہاں، پھر اس کے بعد یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم اس طرح خرچ کرتے ہیں یا نہیں، 1 روپے کیوں نہ ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ یعنی کہ یہاں یہ بتائی گئی کہ آپ زندگی کے ہر موڑ میں اب اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اسی وجہ سے حدیث آتی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ صدقہ کرو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 1 روپے صدقہ کرو، ہمیشہ صدقہ کرو۔ بھئی اللہ نے فرمایا کہ ينفقون فی السراء والضراء۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا۔ یعنی کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ جو غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جنت میں جانے والا شخص کے ساتھ ہے غصے کو کنٹرول۔ والکاظمین، پینے والا، کیا پینے والا؟ الغیظ، غصہ۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے ہماری تفسیر میں، غیظ کا لفظ کیا ہے؟ غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ ترجمہ بتائیے، بس آیت یاد نہیں ہے تو بس۔ غیظ کا لفظ اس سے پہلے گزر چکا ہے، غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے گزر چکا۔ غیظ کا لفظ تفسیر ہی میں کیا ہے؟ گزر چکا ہے، جو کیا ہے؟ غیظ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک غضب ہے اور ایک غیظ۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذَا احسن من الغیظ کا لفظ ہے، وہاں بھی دیکھیں۔ یعنی کہ اگر آپ اس طرح دیکھ لیں گے تو آپ کو ترجمہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کا لفظ کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ والکاظمین، کاظمین مطلب پینے والے، کیا؟ الغیظ، غصے کو پینے والے۔ ایک نیک شخص وہ ہوتا ہے جو کیا غصے کو پیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ صحیح کہتے ہیں اگر آپ غصے کو کنٹرول میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔
اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو کیا اعوذ باللہ پڑھے. ہاں اگر تب بھی غصہ آتا ہے تو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے اٹھ جائے, یعنی تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھ کر بھی اسے غصہ آتا ہے تو وہ سو جائے. یعنی کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو انسان اعوذ باللہ پڑھے, جس حالت میں ہے وہ حالت سے بدل جائے. یعنی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضَبْتَ, جب آپ کو غصہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. نیک لوگ والکاظمین الغیظ, جو غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ اصل کیا ہے, نیک شخص ہوتے ہیں, یہ نیک لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والعافین عن الناس, نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ والعافین عن الناس, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. والعافین معاف کرنا, عن الناس لوگوں کی غلطیوں کو. یہاں کیسا ہے, کیا مطلب ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے, آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے, آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا. دیکھیں کتنا آسان عمل ہے, بس یہ آپ کو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کے ساتھ کوئی برا چاہتا ہے, بس آپ اس کو معاف کر دو, آپ کو جنت ملے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت پہ وہ لوگ جائیں گے والعافین, معاف کرنے والے ہوں گے لوگوں کو. اللہ نے آپ کو عہدہ دیا, آپ کمپنی کے بڑے ہیں, کوئی کام والے مسٹیک کرتے ہیں تو آپ معاف کر دو. آپ گھر کے بڑے ہیں, گھر میں کوئی مسٹیک کرتا ہے تو آپ معاف کر دو. آپ کوئی شوہر ہیں, بیوی کوئی مسٹیک کرتی ہے تو آپ معاف کر دو. یعنی کہ چاہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں, زبان سے تکلیف دیتے ہیں, یا کوئی آپ کے پیچھے برا بھلا کہتے ہیں, آپ اسے معاف کر دو. بس آپ اسے معاف کر دو, یہ آپ کے لیے جنت میں جائے. کتنا آسان عمل ہے بس جنت میں داخلہ ہونے کے لیے. والعافین عن الناس, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو. وہی اللہ نے فرمایا کہ سورہ نور کے اندر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی کہ والعافین عن الناس کیا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی لوگ برا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا ہے, معاف کر دو. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. محسنین کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہاں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں داخلہ ہونے والے ہیں. پورے 4 قسم کا لوگوں کا ذکر ہے, یہاں 3 قسم کا ہو چکا ہے. ایک ہے صدقہ ہے, دوسرا غصے کو کنٹرول کرنے والے, تیسرا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 130-5 میں اگر کسی انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے, کوئی فحش کام, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اللہ سے کہے توبہ کرے. یعنی کہ نیک ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے. ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن کیا انسان کو توبہ کرنا چاہیے, انسان کو توبہ کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں, والذین اذا فعلوا, جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے. کیسی غلطی؟ فاحشہ, کوئی فحش غلطی ہوتی ہے, کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے, یعنی تو او ظلموا انفسهم, یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. مطلب اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب گناہ کرنا. یعنی کہ نیک شخص رہتا ہے, وہ غلطی ہو جاتی ہے غلطی سے اسے, یعنی تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, مطلب گناہ کرتا ہے, تو فوری کیا کرتا ہے, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے. یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرنا چاہیے. مطلب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب توبہ کرنا ہے, یا نہیں تو گناہ کے وقت اسے یاد آتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے, اللہ کے عذاب کو یاد آتا ہے اسے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ نیک لوگوں کے تو یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو کیا ہے, اللہ کا عذاب یاد آ کر اسے رو لیتا ہے, وہ بھی توبہ ہے. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے, مطلب جنت کو یاد کر کے کیا ہے, روتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ, گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, مطلب توبہ کرتے ہیں, اور یعنی تو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ, گناہ کرنے کے بعد کیا ہے, توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے. گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی 2 قسم ہیں. ایک ہے اللہ, زبان سے کہنا اللہم اغفر لی استغفر اللہ, دوسرا نیک عمل کرنا, ایسا عمل کرنا جس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, وضو کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد فوری وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فوری وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے گناہ کیا ہے, معاف ہو جاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن شخص سے بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو فوری کیا کرتا ہے کہ ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے, یعنی کہ توبہ کرتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے, کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی.
اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یا بنی عود لسانک اللہم اغفر لی فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء، اے میرے بیٹے تم ہمیشہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہنا۔ اللہم اغفر لی کا مطلب اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون ہے کون ہے یغفر الذنوب، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، الا اللہ، مگر اللہ کے علاوہ، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا، وَلَمْ يُصِرُّوا کا مطلب گناہ کرنے کے بعد انسان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن فوری توبہ نہیں کرنا۔ ایک ہے کہ توبہ نہیں کرنا، یعنی تو اس گناہ کو کرتے رہنا، جان بوجھ کر کے اس گناہ کو کرتے، وہی اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يُصِرُّوا اصرار نہ کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا کا مطلب بار بار نہ کرے، گناہ ہوتا ہے تو دوبارہ نہ کرے، وہی کہتی کہ ولم یصر، ولم نہ کرے، یصر بار بار، کیا نہ کرے، علی ما فعلوا جو ہم کر چکے اس سے پہلے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، مطلب گناہ کرنے کے بعد معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے، دوبارہ نہ کرے، دوبارہ نہ کرے، کوشش کرے، ہاں غلطی سے اگر دوبارہ ہوتا ہے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کر دوبارہ وہ گناہ کرتے رہنا، وہی اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن ویسا نہیں ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ دوبارہ اصرار نہیں کرتا ہے اسی گناہ پر، بار بار وہ گناہ نہیں کرتا ہے، عَلَى مَا فَعَلُوا جو اس نے کیا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ وہ گناہ ہے، مطلب مجھے معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے پھر بھی میں گناہ کرتا ہوں، توبہ نہیں کرتا ہوں، یہ بھی کیا ایک مومن نہیں کرتا ہے، یعنی تو مجھے معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے، میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی کیا کرتا ہوں، ایسے ہی توبہ بھی نہیں کرتا ہوں، پھر وہ گناہ کرتے رہتا ہوں، کرتے رہتا ہوں، نہیں، معلوم ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، غلطی ہو گئی پھر دوبارہ توبہ کرے بس ہوگا، بار بار وہ گناہ کرنا یہ بھی کیا ہے ایک مومن اس طرح نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح ہے، خرچ کرتا ہے اور ساتھ میں غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، غلطی ہونے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے، اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے، مغفرۃ من ربہم، مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے، غصے کنٹرول میں رکھتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے اپنے رب کی جانب سے۔ مغفرت کا کیا مطلب ہے، مغفرت اور عفو دونوں میں فرق ہے۔ عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف کرنا، مغفرت اور عفو میں فرق ہے۔ عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو تمام لوگوں کے سامنے کہے گا قیامت کے دن کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، تمام لوگوں کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے اللہ کہے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کروں، مطلب تمام لوگوں کے سامنے اللہ کہتا ہے کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، اسے کہتے ہیں کہ العفو، جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں عفو، عفو کا مطلب یہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، آج میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ مغفرت کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، میرے اور اللہ کے درمیان بس، اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، بس میرے اور اللہ کے درمیان اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا فلاں فلاں دن، آج میں تجھے معاف کر دیتا، مطلب لوگوں سے چھپا دے گا۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپا کر بس میرے اور اللہ کے درمیان، عفو کا مطلب لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن عفو میں ایک معنی اشتا ہے، وہ ہے کہ چھپا کر، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے نہیں، سنگل آپ سے پوچھے گا آپ نے فلاں فلاں گناہ کیا، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں، بس سنگل۔ مغفرت وہی اللہ نے فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں صدقہ کرنے والے، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے، یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا قیامت کے دن، کتنی بڑی بات ہے، مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ، سنگل بلا کر کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، ومغفرۃ من ربہم، یہی فرق ہے العفو والمغفرت میں، ومغفرۃ من ربہم وجنات، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، وہ جنت کیسی ہے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے کیا ہے نہر بہتی رہے گی، تجری بہتا ہے جس کے نیچے سے نہر، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ونعما مطلب کیا ہی بہترین اجر ہے، نعمہ کا مطلب بہتر اجر ہے عاملین عمل کرنے والوں کے لیے، مطلب کیا ہی بہترین جنت ہے جو عمل کرنے والوں کے لیے، وہی اللہ نے کیا یہاں فرمایا۔ آج کی تفسیر